اور آج ہم ان سے سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ جو ہمارا ٹاپک تھا آج کا، جھوٹ اور بہتان تراشی کا ہمارا ٹاپک تھا آج، کہ جھوٹ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، خاص کر سوشل میڈیا پر جس طرح یہ جھوٹ اور بہتان اور جھوٹی خبریں پھیل رہی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کچھ چیزیں بڑی مقبول ہیں اور کچھ چیزوں کو بہت سختی سے ناپسند قرار دیا ہے۔ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی صاحب ثروت، صاحب ذوق، صاحب شوق اور صاحب ایمان، صاحب کمال اور صاحب جمال اس کا شیوا ہو نہیں سکتا۔ جھوٹ کمزور سیڑھی ہے، ایون کہ مکڑی کا جالا ہے، جیسے کہ تنکے کو تنکا جو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا، تو ہم یہ جو چھلانگ لگاتے ہیں جھوٹ کی طرف، تو جھوٹ میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، جھوٹ کمزوری کا نام ہے، جھوٹ ایک طرح سے دھوکے کا نام ہے۔ تو یہاں اس معاشرے میں جھوٹ چونکہ پھیل چکا ہے اور مذاق میں بھی چلتا ہے، سیریس بھی چلتا ہے، وہ ہے نا کہ تم ایسا جھوٹ بولو کہ سامنے والا سچ پہ یقین نہ کرے، آپ کے جھوٹ پہ یقین کرے۔ تو جھوٹ کو دیکھیں، جھوٹ بناوٹ ہے اور بناوٹ کو پیش رنگ الگ الگ رنگوں سے کیا جاتا ہے تو پھر وہ ایکسیپٹ ہونے لگتے ہیں، وہ چیز حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جو منہ کی بدبو ہوتی ہے، اس سے جو فرشتے ساتھ ہوتے ہیں کرامن کاتبین، وہ 6 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ بھاگنے سے مراد دور چلے جاتے ہیں، دور ہٹ جاتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے گناہ کر کے فرشتے ہٹتے نہیں ہیں، صرف جھوٹ پہ ہٹ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مسلمان دھوکہ دے سکتا ہے؟ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے؟ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی باتوں کے بارے میں منع کیا کہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اور کچھ چیزوں کے بارے میں کہا کہ ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے اور کمزور بھی پڑ سکتا ہے۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا اور دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کر دے، یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کی کافی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں، منافق کے 3 علامات ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، آپ اس کے پاس کوئی امانت رکھوائیں وہ اس میں خیانت کرے گا۔ یہ 3 نشانیاں منافق کی کہی۔ تو رہی بات جھوٹ کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس میں تو کوئی خیر کا کوئی عنصر ہے نہیں، اور جھوٹ کی کچھ اقسام ایسی ہیں کہ اس میں گنجائش نکلتی ہے، جیسے کہ میاں بیوی میں اگر محبت کے لیے بول دیا تو چل جائے گا، چل، اور کہیں کسی میں کچھ تنازع چل رہا ہے اور آپ نے 2 جملے بول دیے، اس میں چل گیا، میدان جنگ میں کہا کہ اس میں چل جائے گا۔ ان 3 باتوں کے علاوہ جھوٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ماں اپنے بچے کو اس لیے بلائے کہ بیٹا ادھر آؤ، اور وہ ہاتھ کا اشارہ کرے کہ میں یہ دینا چاہ رہی ہوں، ادھر آؤ ادھر آؤ، اور وہ بچہ آئے اور ہاتھ میں کچھ نہ ہو، کہا یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے۔ اچھا، تو اتنی چھوٹی چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ میں داخل کی ہے، ہم تو بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ دل توڑ دیتا ہے نا، ظاہر ہے بچے کا بھی دل ٹوٹ تو رہا ہے۔ تو وہی کتنی اس کے ساتھ چیز کی۔ اب ایک چیز ہے بہتان، دیکھیں جھوٹ، غیبت اور بہتان۔ اب آتے ہیں ہم جھوٹ پہ، یہ تو ہو گیا، اب آتے ہیں جھوٹ کے ساتھ غیبت پہ۔ غیبت تو کہتے ہی اسے ہے نا جس کے اندر کوئی فالٹ ہو اور اسے بیان کیا جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کہتے ہیں اس کو ہیں کہ اگلا انسان اپنے متعلق سننا پسند نہ کرے، وہ ساری چیزیں غیبت ہے جو اپنے متعلق پسند نہ کرے۔ تو اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ اگر اس میں ہو ہی نہ اور ہم آگے سے بات کر رہے ہوں تو وہ پھر بہتان بن جائے گا، اور بہتان کے بارے میں ہے کہ یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے کوئی عظیم الشان گناہ بہتان کا نہیں ہے۔ مدینۃ المنورہ میں چھوٹا سا واقعہ ہے، مدینۃ المنورہ میں قرب و جوار، جو قرب و جوار ہے، وہاں ایک واقعہ پیش آیا، ایک خاتون فوت ہوئی، تو خواتین
جو ان کو غسال جو غسل دیتی ہیں وہ آئیں غسل دینے لگیں. تو غسل دیتے ہوئے اب خواتین کی اکثر عادت ہے, وہ ایک کہنے لگی کہ اس خاتون کے تو فلاں مرد کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات تھی. یہ جملہ کہا. یہ جملہ کہتے ہی وہ ہاتھ ان کے جن میت کو غسل دیا جا رہا تھا اس پہ چمٹ گیا. ہاتھ چمٹ گیا. اب وہ چھڑانا چاہ رہی ہیں, ہاتھ چھوٹ ہی نہیں رہا. وہ ہاتھ ان سے ہٹانا چاہ رہی ہیں, میت ہاتھ نہیں چھوڑ رہی. یہ سچا واقعہ ہے. تو دیر ہو گئی تو پھر لوگوں نے آ کے جب کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں, شام ہونے والی ہے, ابھی تک میت کو غسل نہیں دیا, تو وہ ٹال مٹول کرنے لگی کہ کسی طرح سے ہاتھ تو چھٹ جائے اس خاتون کا. لیکن جب وہ ہو نہیں رہی اور دیر ہو گئی تو پھر پوچھا کہ جلدی بتاؤ, اذان ہو گئی مغرب کی, اب میت کو دفنانا بھی ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ ہاتھ ان کے جسم پہ لگا ہے, وہ میت ہاتھ نہیں چھوڑ رہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے, کہ ہوا ہی ایسا ہے. تو پھر بات پھیلتی گئی. امام مالک جو آپ کے اور ہمارے اہم امام ہیں چاروں اس میں ائمہ میں سے, تو حضرت امام مالک تک بات گئی. وہ آئے, خود آئے, پردے میں کہا کہ بیٹا جب تم اس خاتون کو غسل دینے لگی تھی تو کوئی بات تو کی نہیں تھی. کہا کہ کچھ تو نہیں کہا تھا, بس یہ کہہ دیا ہم, یہ بہتان کو بس یہ کہہ دیا. اصل میں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں بتا دیتی ہوں, میں بتا دیتا ہوں. اصل میں اچھی بات تو نہیں ہے, ان کا عمل اپنی جگہ, لیکن میں یہاں سے غیبت شروع ہو جاتی ہے اور بہتان. اچھا غیبت شروع ہوتی ہے پھر یہ بہتان پہ اینڈ ہوتا ہے. تو حضرت امام مالک پوچھنے لگے کہ کیا کہا تھا. کہ میں نے بس یہی کہا تھا کہ اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں. تو حضرت امام مالک فرمانے لگے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ 4. کہا نہیں. کہا اس خاتون نے اپنی زندگی میں آپ کو خود کہا تھا؟ کہا نہیں. کہا آپ کی جان ایسے نہیں چھوٹے گی, چونکہ یہ جو خاتون والے ہیں انہوں نے کہا کہ میت سے حصہ کاٹ کے اس کا ہاتھ چھڑایا جائے, تو میت والوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا, خاتون کا ہاتھ چمٹا ہے, ان کا ہاتھ کاٹا جائے. تو پھر امام مالک نے حکم دیا کہ اس خاتون کو 80 کوڑے لگائے جائیں, کیونکہ بہتان لگایا ہے. 80 کوڑے لگے, اور روایات میں آتا ہے کہ 70 کوڑے لگے, 75 کوڑے لگے. جب 80 کوڑے مکمل ہوئے خاتون کا ہاتھ میت سے الگ ہو گیا. اتنی پھر حضرت امام مالک فرمانے لگے کہ سنو مدینہ والو, اللہ کا نظام بہت سخت ہے. اللہ نے اگر کسی کی پردہ پوشی کی ہے, ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بے عزت کرنے والے. اور اگر اللہ نے اللہ کی پکڑ میں آ گئے, اللہ اگر پردہ پوشی کر رہا ہے اور ہم پردہ دری کر رہے ہوں, اللہ لکھ لیتا. پچھلی امتوں میں جب لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کے گھروں کے اوپر لکھوا دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے. تو ہم پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پردہ پوشی کریں. اور آپ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ جس نے کسی مسلمان کی, پھر فرمایا کسی انسان کی پردہ دری کی, اللہ تعالیٰ اس روز پردہ دری کریں گے جب اس کے ساری چیزیں آیا ہوں گی اور سب کے سامنے ہوں گی. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی, اللہ اس سے کل قیامت میں عزت کا لباس پہنائیں گے. سبحان اللہ. تو جویریہ, بہتان اور جھوٹ بہت اہم ٹاپکس ہیں جو ہم مذاق میں کر رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے نقصانات زندگی پہ بہت اہم ہیں, اور مرنے کے بعد بھی